تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ یوسف آیات 54 تا 101۔ آگے کا مضمون۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف جیل سے چھوٹتے ہیں بلکہ عملاً پورے مصر کی حکومت ان کے انگوٹھے کے نیچے آ جاتی ہے۔ 7 سالہ قحط کے مقابلے کے لیے وہ حالات کو اس خوبی سے سنبھالتے ہیں کہ نہ صرف ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ پاس پڑوس کے ملکوں کی مشکلات حل کرنے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے جن بھائیوں کی عنایت سے وہ عزیز مصر کی غلامی اور بالآخر جیل تک پہنچے تھے، اس دور اقتدار میں وہ بھی ان کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اگرچہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کا وہی بھائی ہے جس کو انہوں نے ایک اندھے کنویں میں پھینکا تھا۔ ان کی اس بے خبری میں حضرت یوسف علیہ السلام بعض لطیف طریقوں سے ان کا امتحان بھی کرتے ہیں کہ اندازہ ہو سکے کہ وہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کے باطن میں تبدیلی ہوئی یا نہیں۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس کے سامنے وہ سائلانہ حاضر ہیں، یہ ان کا وہی بھائی ہے جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں اور ماں باپ کو اپنے پاس بلواتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کو سر جھکا کر تعظیم بجا لاتے ہیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچا ثابت ہو جاتا ہے جو انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجد متاعنا عنده معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا
إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هردا أو تكون من الحالقين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ترجمہ۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہا اب تم ہمارے ہاں با اقتدار اور معتمد ہو۔ اس نے کہا مجھے ملک کے ذرائع آمدنی پر مامور کیجیے، میں متدین بھی ہوں اور باخبر بھی، اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا، وہ اس میں جہاں چاہے متمکن ہو، ہم اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں،
اور ہم خوبکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر اس سے کہیں بڑھ کر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی پر قائم رہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور اس سے ملے۔ اس نے تو ان کو پہچان لیا، پر وہ اس سے ناآشنا ہی رہے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا، کہا کہ اب اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لائیو۔ دیکھتے ہو نا کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ ضرور کریں گے۔ اور اس نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ ان کا دیا ہوا مال ان کے کجاودوں میں ہی ڈال دو، کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں اس کو پہچانیں تاکہ وہ پھر آئیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے، انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم آگے غلے سے محروم کر دیے گئے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی جانے دیجیے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس معاملے میں تم پر اعتماد نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر کیا، تو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی۔ بولے ابا جان، اب ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی، اور اب ہم جائیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بارے شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے، یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گر جاؤ۔ تو جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا، اس نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور اس نے ہدایت کی کہ اے میرے بیٹوں، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، تو وہ اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام آنے والا نہ تھا۔ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا، اور بے شک اس علم سے بہرہ در تھا جو ہم نے اس کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی، بتایا کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں، تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اس سے آزردہ نہ ہو۔ بس جب ان کا سامان تیار کرایا گیا تو کٹورا اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے آواز دی کہ اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم شاہی پیمانہ نہیں پا رہے، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بارے شتر غلہ اور ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں، اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چوری کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ وہ بولے اس کی سزا جس کے کجاوے میں سے چیز ملے وہ اس کی سزا میں دھر لیا جائے، ہم ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ بس اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے تفتیش کا آغاز کیا، پھر اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ بادشاہ کے قانون کے روح سے اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کو چاہے درجے پہ درجہ بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے پر بالا تر ایک علم والا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل ہی میں رکھا، اس کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دل میں کہا تم خود ہی بدقماش لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔
انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، ہم آپ کو نہایت ہی محسن سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ پناہ میں رکھے اس بات سے کہ میں اس کے سوا کسی کو پکڑوں جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے۔ اس صورت میں ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے الگ ہوئے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم کو علم نہیں کہ تمہارا باپ اللہ کے نام پر تم سے ایک مضبوط قول و قرار لے چکا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے سرزد ہو چکی ہے وہ بھی تمہارے علم میں ہے، تو میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک میرے باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اے ہمارے باپ، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی بات کہی جو ہمارے علم میں آئی، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں، اور آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم رہے ہیں، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے تو صبر جمیل ہی اولیٰ ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اور اس نے منہ پھیرا اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ وہ بولے کہ باخدا آپ یوسف کی یاد میں رہیں گے یہاں تک کہ اذکار رفتہ ہو کے رہ جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے انہوں نے کہا اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ بھی پورا دیجیے اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے ہو؟ وہ بولے کیا آپ واقعتاً یوسف ہی ہیں؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا۔ بے شک جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی اور بے شک ہم ہی غلطی پر تھے۔ اس نے کہا اب تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دیجیے، وہ دیکھنے لگیں گے، اور تم سب اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب قافلہ چلا ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے خبتی نہ قرار دو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگ بولے کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے پرانے خبت ہی میں مبتلا ہیں۔ پس جب یوں ہوا کہ خوشخبری دینے والا آیا، اس نے کرتا اس کے چہرے پر ڈال دیا، اس کی بصارت عود کر آئی، تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ اس نے کہا میں جلد اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں انشاءاللہ امن اور چین سے رہیے، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا اے میرے باپ، یہ ہے میرے پہلے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس نے بڑے ہی کرم کے ساتھ میری خبر گیری فرمائی جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت باریک بین اور دقیقہ رس ہے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار میں سے کچھ حصہ بخشا اور باتوں کی تعبیر کے علم میں سے بھی سکھایا۔
اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام پر وفات دے اور نیکوکاروں کے زمرہ میں شامل کر۔